یہ جو فلاح انسانیت کی فاؤنڈیشن کے سفر پہ ہم ہیں، اس دوران جب میری اپنے ارد گرد کچھ لوگوں سے ڈسکشن ہوئی تو ان کا فیڈ بیک یہ تھا کہ صبا ہمارا کئی دفعہ دل بہت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنی روٹین کی وجہ سے بعض اوقات وہ خیال دل میں تو آتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو کچھ ڈونیٹ کرنے کی، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کہاں دیں یا کس کو دیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک ٹک ٹاک پہ آئی ڈی ہے پرویز جٹ 7 کے نام پہ، آپ برائے مہربانی ان کی پروفائل کو وزٹ کریں۔ یہ وہ شخص ہے عیدی صاحب کے بعد یہ وہ شخص ہے جو ایک قسم کا ان کی ویڈیو دیکھ کے، ان کی پروفائل کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ جیسے انسانی ہمدردی کا مکمل ٹھیکہ انہوں نے اٹھا لیا ہوا ہے۔ یتیم بچوں کے لیے اسکول بنایا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اسکول بنایا ہے بلکہ اس اسکول میں جو یتیم بچے ہیں ان کو یونیفارم فری دیا جاتا ہے، ان کو بکس فری دیے جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں منتھلی راشن دیا جاتا ہے تاکہ وہ بچے یتیم ہونے کی وجہ سے جس کسی چھوٹے موٹے کام میں لگے ہوئے تھے اور اپنا 5,000 10,000 کما کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے، تو ان کو اس کام سے ہٹا کے ان کو کہا ہے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ معاشرے میں اپنا ایک بہترین کردار ادا کر سکیں۔ یہ آج کا ٹائم، یہ لمحے، یہ کچھ سال تو گزر جائیں لیکن آنے والی عمر اور آنے والی نسلوں کے لیے سوسائٹی میں وہ اپنا ایک مقام بنا سکے۔ تو ان کے گھروں میں راشن دیا جاتا ہے۔ وہ علاقہ جھنگ کا علاقہ جس میں ہاسپٹل بنایا ہے، جس میں ان تمام شعبہ امراض کا بہت اچھے انداز سے علاج جو ہے وہ، اور علاج، ڈاکٹر، ادویات اور ان کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد انسانی ہمدردی کا یہ جذبہ ان کے اندر ہے کہ وہ یہاں تک نہیں رکے۔ وہ بچیاں غریب جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اور ان کا فیوچر جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کل کو ان کا شوہر جو ہے وہ ان کی کفالت کرے گا، اس سے پہلے ان کا باپ کر رہا ہے یا بھائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اپنے پاس نہ تو تعلیم جیسا شعور ہے نہ ہی کوئی اور ان کے پاس ہنر ہے، لیکن زندگی اور موت تو برحق ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے باپ کو کچھ ہو جائے، کسی کے بھائی کو کچھ ہو جائے، کسی کے شوہر کو کچھ ہو جائے، رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ رزق دینے کا وعدہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان تو زمین میں نکل، تو اس کو سرچ کر اور میں تجھے دیتا ہوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان غریب بچیوں کو جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کو ہنرمند بنانے کے لیے دستکاری اسکول بنایا گیا ہے، جس میں ان کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے گی، سلائی کڑھائی کی تعلیم دی جائے گی اور زندگی کے کئی اور مختلف شعبے جن میں وہ ہنر سیکھ کے اپنی زندگی کو کسی مقام پہ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہیں پہ بھی اگر کوئی بھی ان کو ریکویسٹ کرتا ہے، کوئی بھی ان کو ویڈیو ریسیو ہوتی ہے، کتنی جگہوں پہ وہ ہینڈ پمپ پانی کا انتظام کروا چکے ہیں، کتنے غریب گھر جن کی 4 دیواری نہیں تھے، جو بہت 9 10 گھر کے افراد جو ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارنے پہ مجبور تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ کتنے ہی اور بے سہارا لوگ جن کو کئی میڈیکل کے مسئلے ہیں یا کوئی بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ شخص اپنی دن رات کی پرواہ، اپنی فیملی کی پرواہ، اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر یہ شخص وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کی پرابلم کو، ان کی تکالیف کو دور کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو معراج ہے نیکی کی، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم خواہش تو کر سکتے ہیں نا، اس کے بعد اس معراج تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ وہ بہت سے لوگ جن کو یہ لگتا ہے، جن سے ایون میری ڈسکشن ہوئی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ صبا مطلب ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا اس طرح سے، لیکن موقع نہیں ملتا یا پھر سمجھ نہیں آتی کہاں سے سٹارٹ کریں۔ وہ اگر اپنی ڈیلی روٹین میں بیزی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی وہ جس دنیاوی زندگی میں ہیں وہ اس میں ان کا رہنا بہت ضروری ہے، تو خدا را وہ پرویز بھائی کی آئی ڈی کو وزٹ کریں، اس پہ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے، اس میں سے کسی بھی چیز پہ اگر کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے
तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, उनका एड्रेस दिया हुआ है। जाएं आप उस एड्रेस पे, हर प्रोजेक्ट को जिसको मेंशन किया उसको वेरीफाई करें, उन यतीम बच्चों से मिलें, उनसे पूछें कि उनके लिए क्या क्या किया गया, ताकि आपको तसल्ली हो, अगर आपको लगता है कि आपकी तसल्ली इस तरह से सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद इनका सहारा बने, परवेज भाई का साथ दें इस नेक काम में, उनको जो डेली बेसिस पे क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट चलाने के लिए काफ़ी माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, उसमें उनके शाना बशाना चलें, उनके साथ चलें। इस वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हो सकता है कि इस वीडियो की बेस पे कई लोग जो है वो इस कारा खैर में अपना हिस्सा डाल सकें, इस फलाह इंसानियत की फाउंडेशन का हिस्सा बन सकें, परवेज भाई का इस नेक काम में हाथ बटा सके, इंसानियत की खिदमत कर सके। खुदारा ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अपना एनालिसिस ज़रूर करें कि कहीं आपका शुमार उन लोगों में तो नहीं होता जो इंसानियत कज़ा करके मुसल्ले लिए फिरते हैं।